اللہ الرحمن الرحیم۔ توحید کے متعلق بات چل رہی تھی، توحید کا معنی اور مفہوم عرض کر چکا تھا۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ توحید کے دلائل کیا ہیں۔ قرآن پاک میں سب سے زیادہ آیات توحید کے سلسلے میں ہی نازل ہوئی ہیں۔ سورۃ البقرہ میں آتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 163، سورہ نمبر 2 ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تمہاری زندگی کا مقصد ایک ہی مقصد ہے، اور اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے لیے تم اپنی زندگی وقف کرو۔ یہ اس کی تفسیری ترجمہ ایک ہو سکتا ہے جب آپ عبادت کا ترجمہ زندگی کرتے ہیں کہ زندگی کا مقصد وَإِلَٰهُكُمْ، اور تمہاری زندگی کا مقصد الہ واحد، ایک ہی خدا ہونا چاہیے۔ لا الہ، کوئی ایسا نہیں ہے جس کو زندگی دی جائے الا ہوا، مگر وہ ہے جس کے لیے زندگی وقف ہو، الرحمن جو بڑا مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مگر اس کا لفظی ترجمہ کیا جائے تو وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور جس کی تم عبادت کرتے ہو وہ صرف ایک ہی اللہ ہے۔ لا الہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، الا ہو، مگر وہی اللہ ہے عبادت کے لائق، الرحمن جو ہر مسلمان اور کافر کو دنیا میں دینے والا ہے، عطا کرنے والا ہے، الرحیم، اور قیامت کے دن آخرت میں مومنوں پر رحم کرے گا۔ الرحمن کے ایک ترجمہ آتا ہے الرحمن اذا سئل اعطا، رحمان اسے کہتے ہیں کہ جب اس سے مانگا جائے تو وہ عطا کرے، والرحیم اذا لم یسأل یغضب، رحیم اسے کہتے ہیں اگر اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہو جائے۔ دنیا والے کیسے ان سے مانگے تو ناراض ہوتے ہیں، ان کو دیں تو خوش ہوتے ہیں، مگر اللہ کیسا ہے کہ مانگو تو وہ راضی ہوتا ہے، نہ مانگو تو ناراض ہو جاتا ہے۔ تو رحمان اور رحیم کا ایک ترجمہ بھی عرض کر دیا۔ پھر اگر کوئی آپ سے کہے کہ اللہ کیا ہے، اللہ کی تعریف کرو، کوئی ایسی تعریف کرو جس میں اللہ کے علاوہ باقی چیزیں نکل جائیں، تو سورہ اخلاص ہے آخری پارے میں، اس میں اللہ کی تعریف آئی ہے، توحید کی ایک مکمل شکل ہے۔ قل، اے نبی آپ فرما دیجئے، هو اللہ، اللہ تو وہ ہے، احد، کہ وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، تنہا ہے۔ ایک کا دوسرا ہوتا ہے، اکیلے کا دوسرا نہیں ہوتا، سمجھیں؟ اللہ ایک نہیں، اللہ اکیلا ہے، اللہ واحد نہیں، اللہ احد ہے، اللہ اکیلا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ کسی کا، تمہاری عبادتوں کا، تمہاری ریاضتوں کا، تمہارے روزوں کا، تمہارے حج زکوٰۃ کا محتاج نہیں ہے، اسے تمہارا یہ ثواب نہیں چاہیے۔ لم یلد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اگر کسی کا کوئی بیٹا اور اولاد ہے تو وہ بھی اللہ نہیں ہو سکتا، اور کوئی اگر خود کسی کی اولاد ہے تو وہ بھی اللہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نکل گئے، حضرت آدم علیہ السلام بھی نکل گئے کیونکہ ان کی اولاد ہے۔ ولم یکن، اور ممکن ہی نہیں، لہو، کہ اس کے لیے دی جا سکے، کفواً، کوئی مثال، احد، ایک بھی۔ دوسرا ترجمہ ولم یکن لہو کفواً احد، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، یعنی اس کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ مثلا جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھئی فلاں جو آدمی ہے وہ دنیا کا سب سے زیادہ طاقتور ہے،
50 طاقتور آدمی مل کر اس کی طاقت کے برابر ہوتے ہیں، تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایسے کروڑوں لوگوں کی طاقت ملا کر ایک خدا ہو، نہیں، یہ مثال نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ جو لوگ حدیث بیان کرتے ہیں نا کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے، یہ حدیث غلط ہے، یہ حدیث نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے، یہ کوئی حدیث نہیں، کیونکہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی۔ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے۔ سمجھ آئی؟ عزیز بچوں، اس کائنات کی ہر چیز، ہر نظام اللہ کی وحدانیت کی بہترین مثال پیش کرو۔ آپ موسموں پر غور کر لیں، یہ اپنے خاص وقت پر آتے ہیں، خاص دنوں میں آتے ہیں اور اپنے خاص دنوں میں واپس چلے جاتے ہیں۔ سورج اجالا دینے کے لیے جس وقت آتا ہے وہی ٹائمنگ ہے اس کی، شام کو مقررہ وقت پر غروب ہوتا ہے، ستارے وقت پر آسمان پر ظاہر ہو کر اسے سجاتے ہیں اور صبح ہوتے ہی غائب ہو جاتے ہیں۔ تو گویا ہر ایک پابند ہے ایک معاملے کا، تو اس کو جس نے پابند کیا ہوا ہے وہ ایک ہی ہو سکتا ہے، ورنہ اگر سورج کا ایک خدا ہوتا، ستاروں کا ایک خدا ہوتا، زمین کا، تو وہ لَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، تو ایک دوسرے پر چڑھائی کی کوشش کرتے، وہ کہتا ہے یہ میرا ہو جائے، یہ میرا۔ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اللہ کے علاوہ کوئی بھی اگر معبود ہوتا تو یہ زمین و آسمان کے نظام برباد ہو جاتا، کیونکہ وہ ایک دوسرے کی، جیسے دو ملک ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر مسلسل کوشش کرتے ہیں قوت آزمانے کی۔ سمجھ آ گئی؟ یہ اس بات کی دلیل اور ثبوت ہے کہ کائنات کے نظام کو سنبھالنے اور چلانے والی ذات ایک ہی ہے۔ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو اتنے اچھے طریقے سے نہ چلتا، درم برم ہو جاتا، ہر خدا اپنا حکم چلاتا، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا بیٹا؟ فساد برپا ہو جاتا۔ تو یہ کائنات کی ہر چیز بھی اس پر دلیل ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ اکیلا ہے، اللہ واحد ہے، اللہ یکتا ہے۔